کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق آدمی آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی اس نشست کے جو مقرر ہیں، جو پیس ٹی وی اردو کے ایک نامور خطیب ہیں، آپ کا تعلق دربھنگہ بہار سے ہے۔ آپ نے حفظ قرآن کا کورس 1979 میں جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں مکمل کیا۔ 1996 میں جامعہ محمدیہ منصورہ ہی سے فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ 2002 میں مدینہ یونیورسٹی سے حدیث میں گریجویشن مکمل کیا۔ آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول ممبئی میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے جو شعبہ تحقیق ہے اس میں ایگزیکٹو کے عہدے پر ہیں۔ میری مراد شیخ ثناء اللہ مدنی سے ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے اسلام اور بدشگونی۔ میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ حدید سورہ نمبر 57 کی 2 آیتیں 22 اور 23 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور بدشگونی۔ سامعین اکرام، میں نے اس عنوان کو اختیار کیوں کیا؟ اصل میں اس عنوان کا تعلق ہمارے عقیدہ توحید سے ہے، اس لیے بدشگونی کا معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہمارے درمیان چھوت چھات زیادہ پایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ عقیدہ توحید میں کسی طریقے کی کوئی گڑبڑی نہ ہو۔ عقیدہ توحید ہی بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک اللہ تعالیٰ کی ماننا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اکیلا ہے، خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی فائدہ پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نقصان دے کر آزماتا ہے۔ بدشگونی کے تعلق سے بات یہ کرنی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جا رہے ہیں جو چھوت چھات پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ عورت کو منحوس سمجھتے، بیٹی کی پیدائش ہوئی منحوس ہے، پاپ ہے، یہ کہتے ہیں۔ وہ وقت کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی خاص دن کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے جانور کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے درمیان ہے۔ آج کی تقریر میں یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے آزماتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور اللہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے دے اور وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، تو جس کو چاہے عزت دے دے اور تو جس کو چاہے ذلیل کر دے، تو جس کو چاہے بادشاہت دے دے اور تو جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج کی تقریر میں بدشگونی کے تعلق سے نفع نقصان کا جو مسئلہ ہے، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کسی کو نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، اس کی وجہ سے میرا گھاٹا ہو گیا، اگر میں ایسا کر دیا ہوتا تو میرا فائدہ ہوتا، اگر مگر شیطان کی ڈگر۔ یاد رکھیے گا، فائدہ یا نقصان کے مالک کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، یہاں تک کہ نبیوں کے سردار، انسانوں کے سردار، جناتوں کے سردار، بنی نوع انسانیت کے سردار، ہمارے اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے فائدہ یا نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے بھی نفع کا، فائدے کا یا نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ جو چاہے۔ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کون دور کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں، اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، لوگوں کو خوشخبری سنانے والا ہوں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ہر چیز تقدیر کا لکھا ہوا ہے، تقدیر کے لکھے ہوئے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اگر ہم نے یہ سوچ لیا تو ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہہ دیجئے ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، اور مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ اس لیے مومن آدمی صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ جس وقت ہم ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لکھ دیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب القدر کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 2143، لا عدوى ولا سفر خلق اللہ کل نفس فکتب حیاتها ورزقها ومصائبها۔ چھوت چھات کی اہمیت نہیں ہے، اصلیت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا کیا اور اس کی زندگی لکھ دی، اس کی روزی روٹی لکھ دی اور اس کی مصیبتیں بھی لکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے آیت نمبر 157 تک ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تم کو آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے آپ خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ صبر کرتے ہیں کہ جب بھی مصیبتیں آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم، تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا اور دوسرے کے دامن کو داغدار کرنا، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔
नूर ईमान तो ये है, हक बात कहना, सच बात कहना तो ऐसा है जैसे किसी को आईना दिखाना। पुख्ता ईमान की रोशनी कहती है, अगर अल्लाह का खौफ दिल में हो तो हमारे तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। फिर ताखीर क्यों? क्या आप अपने फिक्र को दावत देंगे? आइए शरीक हो जाइए फिक्र इस्लामी में, हर मंगल रात 9:30 बजे और दोबारा सुबह 6 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। जो अहादीस समझकर अमल करते हैं वो रब के बहुत ही अजीज होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा कि आप वो कुरान मजीद जो जिंदगियों को बदलने के लिए उतरा है। मुताला की गहराई में, दलील की रोशनी में, सदाकत के मीज़ान पे, जो दुनिया के सारे मसाइल का हल है, उस कुरान मजीद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अमल करके दिखा दें। अहादीस की समझ हर मुसलमान के लिए लाजमी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ये कुरान मजीद की एक्सप्लेनेशन है, उसकी तशरीह है, उसकी ताबीर है। मौलाना वलीउल्लाह सईदी। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम करें। समझिए रसूल अल्लाह से जुड़ी वो तमाम बातें जिन पर अमल करके मोमिनीन होते हैं अल्लाह के करीब। तफहीम हदीस, अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। हम और आप घबरा जाते हैं कि अल्लाह ताला हम ही को आजमा रहा है, और बहुत सारे लोग ताना भी देते हैं, देखिए भाई बड़े नमाजी हैं, बड़े कुरानी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको मुसीबत में मुब्तला कर रखा है, बड़े परेशान हैं। तो अल्लाह ताला नेक लोगों ही को आजमाता है, अल्लाह ताला अच्छे लोगों को आजमाता है, उनके दर्जात को बुलंद करता है। हम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जी मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, सदका व खैरात भी करता हूँ, फिर भी अल्लाह ताला मुझी को क्यों आजमाता है? गौर कर लीजिएगा, अल्लाह ताला ने नबियों को आजमाया है, वलियों को आजमाया है, बुजुर्गों को आजमाया है, तो क्या अल्लाह ताला हम लोगों को छोड़ देगा? नहीं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। गौर कर लीजिए, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे। गौर करने की बात है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, 18 साल तक बीमार रहे। आज हम 18 घंटे भी बीमार नहीं, 18 दिन भी बीमार नहीं, शिकवे शिकायत करने लगते हैं। 18 साल तक बीमार रहे, क्यों? नबी हैं वो, वली हैं, बुजुर्ग हैं, क्यों अल्लाह ताला ने आजमाया? 18 साल तक बीमार क्यों रहे? तो अल्लाह ताला नेक लोगों ही को आजमाता है ताकि उनके दर्जात को बुलंद करे, और गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है नेक लोगों से, इसीलिए अल्लाह ताला आजमाता है। क्या कहा अल्लाह ताला ने? सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 83 और आयत नंबर 84, वाय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहला व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे रब, मुझको तकलीफ पहुंची है, तू तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनकी आवाज़ सुन ली और उनकी तकलीफ को दूर कर दिया, और जो चीज़ लिया था उनको लौटा भी दिया। आगे कहा वो ज़िक्रा लिल आबिदीन, बंदों के लिए इसमें नसीहत है। तो अगर अल्लाह ताला हमें बीमार कर रहा है तो वही शिफा देगा। अल्लाह ताला ही डॉक्टर को सही दवा लिखने की तौफीक देता है, अल्लाह ताला ही दवा के अंदर अच्छा करने की तासीर पैदा करता है, उसके अलावा किसी के अंदर नहीं है। हम और आप कहते हैं फलां डॉक्टर ने सही कर दिया, नहीं, फलां डॉक्टर साहब के हाथ पर अल्लाह ने शिफा रखी है, अल्लाह ने सही किया। हम कहते हैं कि फलां दवा मैं खाता हूं तो सही हो जाता हूं, नहीं, फलां दवा में अल्लाह ताला ने तासीर रखी है और अल्लाह ताला ही सही करता है, उसके अलावा कोई नहीं है। अब गौर कर लीजिए, नेक लोगों को अल्लाह ताला तो और ज्यादा आजमाता है। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो मछली के पेट में डलवा दिया, क्यों? तो अल्लाह ताला आजमाता है। तो हम और आप कभी भी न घबराएं, कभी भी खौफजदा ना हो, क्या होगा, अल्लाह ही क्यों आजमा रहा है। मोमिन आदमी आजमाइश के बाद निखर जाता है और मुनाफिक आदमी आजमाइश के बाद बिखर जाता है। मुनाफिक ही शिकवे शिकायत करता है, मोमिन आदमी कभी शिकवे शिकायत नहीं करता। गौर कीजिए, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 88, वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین۔ مچھلی والے جب غصہ ہو کر نکلے، انہوں نے گمان کیا کہ ہم اس پر طاقت نہیں رکھتے ہیں، تاریکیوں میں پکارا، اندھیرے میں پکارا۔ اور کیجئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، وہی اللہ ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے رینگنے کی آہٹ کو جانتا ہے۔ فنادى في الظلمات، اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالم ہوں۔ یہ دعا ہم میں سے یاد ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی۔ اس دعا کی فضیلت تو یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فضیلت تو یہ ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له، جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے نکال دے گا۔ یہ دعا یاد ہے نا ہم لوگوں کو الحمدللہ، اس لیے یاد رکھے رہیے گا۔ جو لوگ کہیں گے جی ہم کو یاد نہیں، تو کیا ان کے پاس پریشانی نہیں ہے؟ پریشانی تو ہر ایک کے یہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ پریشانی سے نکالتا ہے۔ اللہ نے دعا سن لی، مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے غم سے نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو اسی طریقے سے نجات دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ آیتیں جو ہیں ہمارے لیے بھی ہے، اگر ہم بھی پریشان ہیں تو اس دعا کو بار بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نکال دے گا۔ آپ غور کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہوا کہاں ڈلوایا؟ لوگوں نے ڈال دیا، تو کس طریقے سے اللہ نے نکالا؟ آگ میں پھینک دیا گیا۔ اب غور کرنے کی بات، آدمی نیک ہے، پرہیزگار ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، پیر ہے، اچھا آدمی ہے، لیکن آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، اللہ آزماتا ہے۔ آگ میں ڈال دیے گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کیسے آگ میں پھینک دیے گئے اور وہ محفوظ ہیں۔ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 69، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب غور کیجئے، صرف ٹھنڈی ہو جاتی تو نقصان تھا، اس لیے صرف ٹھنڈی ہونے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا سلامتی والی ہو جا تاکہ صحیح سالم رہے، ورنہ ٹھنڈک ہی سے ختم ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان کو ہم سے ختم کرنے والا اللہ ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہی تقدیر تو ہے، ہمیں سکون ملتا ہے۔ دنیا کے لوگوں میں تقدیر نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کرتے؟ گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے، خودکشی کر لیتے، ذرا سا ٹینشن ہوا پنکھے سے لٹک گئے، ذرا سا مسئلہ ہوا بلڈنگ سے کود گئے، ذرا سا مسئلہ ہوا زہر پی لیا، گھر کے اندر بھی وہی ہو رہا ہے، ذرا سا ٹینشن ہوا ختم۔ کیوں ایسا؟ عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہم نے محنت کی، ہم نے کوشش کی، اللہ نے نہیں لکھا ہے تو کیا ہوگا؟ کم سے کم اتنا تو ہے جی میں نے کوشش کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی بہتر جانتا ہے میرے لیے کون سی چیز اچھی ہے۔ تو تقدیر سب سے اہم چیز ہے، تو تقدیر سب سے اہم چیز ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ ایک حدیث پر غور کر لیجئے، سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچہ میں تجھے چند باتیں بتا رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا جب سواری پر سوار ہو کر کسی کو لے جا رہے ہیں یا سفر میں جا رہے ہیں تو اس وقت جو چیز بتائی جاتی ہے وہ چیز بھی یاد رہتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے سفر کرو تاکہ علم بڑھے گا، جانکاری بڑھے گی۔ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن لوگوں نے جھٹلایا تھا؟ کیا سکھایا؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے. پھر کہا جب بھی مانگ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب بھی مدد چاہ تو اللہ تعالیٰ سے چاہ. پھر آگے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. سن لو، تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں، فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے. تمام کے تمام لوگ مل جائیں، نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے. قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے. اگر یہ عقیدہ ہمارا ہے مضبوط، پھر ہم اور آپ ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے، ادھر ادھر نہیں جائیں گے، کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، کسی کے پیچھے نہیں پڑیں گے. لیکن دیکھ لیجئے، عقیدہ توحید میں جب کمزوری آ گئی تو مسائل کھڑے ہو گئے. آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کہتا ہے آج میرا جترا صحیح نہیں ہوگا، میرا سفر سہانا نہیں ہوگا، مجھے لوٹ کر جانا ہے. ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 220 پر ایک حدیث آئی ہے، صحیح حدیث ہے. من ردت الطیرۃ من حاجت فقد اشرک. جس آدمی کو بدشگونی نے ضرورت سے روک دیا، گھر سے باہر نکلا تھا، سفر میں جا رہا تھا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، کوئی بھکاری مل گیا، مانگنے والا مل گیا، صبح صبح ٹکرا گیا، میں جاؤں گا نہیں، واپس ہو جاتا ہو. من ردت الطیرۃ من حاجت فقد اشرک. جس آدمی کو اس کی بدشگونی نے ضرورت سے روک دیا، اس نے شرک کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وما کفارۃ ذالک، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا آدمی یہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. یہ دعا بھی یاد رکھیے گا، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ ساری بھلائی تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، جو بھی نقصان ہے وہ تیرے ہی طرف سے ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. ہمارے درمیان یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ وقت کو منحوس سمجھتے ہیں. صبح کے وقت اگر ہم اور آپ جاتے ہیں کہیں، یا کچھ لوگ جاتے ہیں دکاندار کے پاس، اور اگر 500 کی نوٹ لے کر گئے دکاندار کے پاس، تو دکاندار کیا کہتا ہے؟ ارے صبح صبح چلے آئے پکانے کے لیے، اتنی لمبی نوٹ لے کر آئے، میں چھٹا کہاں سے لاؤں؟ اور اگر آپ نے دکاندار سے ذرا بحث کر لی صبح کے وقت، او بوہنی کا وقت تھا، یہ کیسا گاہک آ گیا ہے، اب تو دن بھر ایسے ہی گاہک ملیں گے اور وہ کھچ کھچ کرتے رہیں گے. کچھ لوگ وقت کو بھی منحوس سمجھتے. بھکاری کوئی مل گیا مانگنے والا، ارے یہ تو مل گیا، اب دن بھر لوگ مانگتے ہی رہیں گے، مانگتے ہی رہیں گے. کچھ لوگ کچھ مہینے کو منحوس سمجھتے. پاپی ہے یہ مہینہ. محرم کے مہینے میں شادی کرتے ہیں کیا؟ بتائیں گے کوئی؟ محرم کے مہینے میں شادی ہوتی ہے ہمارے یہاں؟ بہت کم. سفر کے مہینے میں بہت کم. اور اگر تاریخ بھی ہو گئی تو کوشش یہ کرتے ہیں تاریخ اس مہینے میں نہ ہو. اور اگر شادی ہو بھی گئی تو 10 دنوں تک ماہ سفر میں، سفر مہینہ جو محرم کے بعد آتا، شروع کے 10 دنوں تک دلہن کو ادھر ہی رکھنے کا، گھر پہ نہیں لانے کا، وہی رہے، کیونکہ ان 10 دنوں تک نحوست ہی نحوست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. کچھ لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. کچھ لوگ یہ بھی ہیں کہ اس مہینے میں چنا جو ہے نا، چنا ابالتے، لوگوں کو کھلاتے، خود کھاتے، کیونکہ ایسا کرنے سے جتنی بھی مصیبتیں اترے گی ختم ہو جائے گی. لوگوں کا یہ بھی ہے. کچھ لوگ کیا کرتے، ان بدشگونی سے بچنے کے لیے یا تکلیف سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں وہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں. ہاتھ دکھا رہے ہیں. ارے آپ کی قسمت کا کیا کہنا، آپ کے تو وارے نعیارے ہیں، قسمت لگ گئی ہے آپ کی، بڑا اچھا دھندا ہوگا آپ کا. پھر کچھ لوگ یہ بھی کرتے، چونا لگا دیتے ہمیں. کیوں؟ او ہو اس مہینے میں آپ کو دھندا نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کی کنڈلی جو ہے اس مہینے میں نہیں مل رہی ہے، بڑا مسئلہ ہے، اس لیے دھندا مت کیجئے. کچھ لوگ ایسے بھی پائے جا رہے ہیں.